بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کی تلاوت ہوئی اور ہمارے 10 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے مضامین کو بیان کیا ہے اور جہاد کی کامیابی کے لیے جن ایمانی صفات کا ہونا ضروری ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی بڑی لڑائی جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو پیش آئی۔ 313 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا وہ جگہ ریت والی تھی اور پانی کی بھی قلت تھی، اور جس جگہ مشرکین کا لشکر تھا وہ پانی ان کی طرف تھا اور وہ سخت زمین تھی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی اور پانی کا بھی مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تو وہ ریت والی زمین بھی بیٹھ گئی اور پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، پانی بھی جمع کر لیا اور جو پریشانی تھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ من وینزل علیکم من السماء ماء، بارش برسائی اور نیند کو طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو نیند آنے لگی، تو میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے، اور نماز میں نیند کا آنا یہ کیا ہے، اور بیان میں نیند کا آنا یہ غفلت ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ کیا ہے، غفلت ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کو اللہ کی طرف سے نشانیاں اور مدد اور نصرت کے آثار جو ہے وہ مل رہے تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس جنگ میں نکلنا ایسے تھا جیسے موت کے منہ میں ہاتھ دینا۔ 1000 تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے لشکر بدر میں آیا اور یہ 313 برائے نام تیاری کے ساتھ معمولی ساز و سامان کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، گویا موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان اور جذبہ ایمانی اتنا تھا کہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نظام کو حرکت میں لایا، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور فرشتوں کو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم آج زمین پر اتر جاؤ، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور ایمان والوں کا ساتھ دو، اور تمہارا کام ہوگا مسلمانوں کا ساتھ دینا، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کروں گا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا، کافر میں مسلمان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ اس زمانے کے کافر بھی یعنی بہادری میں بڑے زبردست ہوا کرتے تھے، مگر ایمان والوں کے مقابلے میں ان کی بہادری بھی کام نہیں آئی ہے۔ آج کا کافر تو ہے ہی بزدل، آج بھی اگر دنیا کے کسی بھی میدان جنگ میں مسلمانوں کا سامنے مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی کوئی بھی کافروں کی فوج آ جائے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو بند کمروں میں اور اوپر فضا میں دور دراز ڈرونوں میں بیٹھ کے وہاں سے بٹن دباتے ہیں اور بمباری کر کے شہید کرتے ہیں۔ اگر میدان میں اتر آئیں، جو بھی ہتھیار اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں لے آئیں، پھر بھی مسلمانوں کا فیس ٹو فیس مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایمانی جذبہ ہے یہ کافروں کے پاس نہیں ہوتا، اور جنگیں اس جذبے کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ ہندو، مشرک، عیسائی، یہودی
وہ اس جذبے سے خالی ہے، وہ تو لڑ رہا ہے کس کے لیے؟ مال کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پیسے کے لیے۔ لیکن ایمان والا مسلمان وہ تو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بھروسے کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جو کافر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا، اور میدان جب سج گیا اور مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کافروں کو ہرا دیا، قتل کر دیا، تم نے نہیں کیا، یہ سب اللہ نے کیا ہے، یہ سب اللہ نے کیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جہاد کی کامیابی کے لیے اور مسلمان کے ہر کام کی کامیابی کے لیے، کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں تو ایک وہ ہوں، ایک بہانہ ہوں، بس ایک ظاہری سبب انسان اختیار کرتا ہے، مگر اس میں جو کامیابی ملتی ہے اور انسان کا جو وہ کام بنتا ہے وہ اللہ بناتے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے مٹھی میں مٹی لی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی، اور وہ آپ نے دشمن کی طرف پھینک دی، اور وہ ان کے ہر فرد کی آنکھ میں جا کے گری وہ مٹی اور وہ کنکریاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ آپ نے ان تک نہیں پہنچایا، یہ ہم نے ان تک پہنچایا ہے، اور ہماری وجہ سے اس میں تمہیں کامیابی ملی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا کی، اور اس کے اندر حکمت یہ بتلائی لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کی کامیابی وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ مسلمان ساز و سامان کی پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پر جنگ نہیں جیتتا، بلکہ مسلمان تو اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی مدد کے ساتھ جنگ جیتتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں لشکروں کا بظاہر مقابلہ کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا، کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں تھا، ایک انتہائی کمزور لشکر اور ایک انتہائی مضبوط لشکر۔ اس میں مسلمانوں کے پاس غالباً 70 گھوڑے تھے، جس پر باری باری تین لوگوں کے حصے میں ایک گھوڑا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ایک گھوڑا آیا، یعنی آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ عام آدمی کی طرح رکھتے تھے، کوئی اپنا VIP پروٹوکول نہیں ہے، جیسے عام لشکر کے افراد کے لیے 3 بندوں میں ایک گھوڑا، تو آپ نے بھی اسی طرح کیا، پھر باری باری اس پہ سوار ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو یہ دوسرے 2 جو صحابہ کرام تھے یہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کی جگہ پیدل چلتے ہیں، آپ سواری پر بیٹھے رہیں، ہم پیدل چلیں گے اور آپ جو ہے وہ سواری پر سفر کریں گے تاکہ آپ کو سہولت پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی آپ لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ آپ لوگ چلنے میں مضبوط ہو اس لیے آپ پیدل چلو گے اور میں سواری پہ بیٹھوں گا، آپ لوگ طاقتور بھی نہیں ہو اور آپ لوگوں کی طرح میں بھی اجر کا محتاج ہوں۔ جیسے آپ چاہتے ہو نا آپ کو ثواب ملے، پیدل چلیں گے اللہ کے راستے میں جتنے قدم لگیں گے اتنا اجر و ثواب ملے گا، تو مجھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو نبی کو تو اجر و ثواب کی ضرورت ہو اور آج امتی کہے کہ بھئی ہم تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ انسان کو ہمیشہ نیکی کے معاملے میں حریص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حریص ہونا چاہیے۔ جیسے پیسے کے لیے انسان حریص ہوتا ہے تو یہ نیکی تو آخرت کا پیسہ ہے، آخرت کی کرنسی ہے، دنیا میں اس کی ہمیں ویلیو نظر نہیں آ رہی، مگر جب آخرت میں جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے۔ زمین کو سونے سے بھر دیا جائے اور اس کو وہاں پر لا کر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب زیرو ہے، ہاں نیکیاں آئیں گی اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سفر کیا۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو جب فتح ملی، مال غنیمت آ گیا، کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اچھا، کافروں کا جو مکہ مکرمہ سے نکلنے کا انداز کیا تھا؟ نکلنے کا ان کا انداز یہ تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اتراتے ہوئے، اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، سیٹیاں بجاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، اپنے ساتھ شعر و شاعری کہنے والی عورتوں کے اشعار سنتے ہوئے یہ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، اور بڑا ناز اور بڑا فخر
اور کہنے لگے لا غالب لکم اليوم من الناس، شیطان آ گیا ایک سردار کی شکل میں، سراقہ بن مالک، اس نے کہا آج تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، آج تو جیت تمہاری ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ باطل کا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی بھی اچھا کام ہو جائے، مثلا بچے نے کوئی ڈگری پاس کر لی ہے، فائنل وہ تقریب ہو رہی ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہوتا ہے، بچہ فائنل پاس کر کے ڈگری لے کے اور اپنا ڈپلوما پورا کر کے اور ڈاکٹر بن کے آ گیا، اور یہ اس کی آخری تقریب ہے، ماں باپ کو بھی بلایا جاتا ہے اور سارا یونیورسٹی کا سٹاف بھی آتا ہے اور بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس میں اسٹیج پر کیا کیا جاتا ہے، یہی کرتے ہیں جو اس وقت کا کافر بھی یہی کر رہا تھا اور آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ تو یہ ناچ گانا، ڈانس، میوزک، یہ شیطانی کام ہے، یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ تو جو یہ اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ تو اس میں شیطان بھی ان کے ساتھ تھا اور کہنے لگا آج کوئی بھی جیت نہیں سکتا، لیکن جب دیکھا نا شیطان نے فرشتے آ رہے ہو، تو یہ تو فرشتوں کو جانتا تھا، وہ دوسرے کافروں کو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، اس کو نظر آ رہے تھے، تو یہ وہاں سے بھاگا اور انہوں نے اس کو پکڑا کہ کہاں جا رہا ہے، بولا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، انی ارا ما لا ترون، تمہیں نظر نہیں آ رہا وہاں سے کون کون آ رہا ہے۔ تو وہ پھر یہ وہاں سے بھاگ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ اس کے بعد جو مال غنیمت تھا، اس مال غنیمت کی تقسیم میں مسلمانوں کا اختلاف ہوا۔ اب جو تجربہ کار بڑی عمر کے تھے وہ کہنے لگے یہ ہمارے تجربے سے اور ہم نے جو رائے دی اور جو ہماری حکمت عملی تھی اس کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے، مال غنیمت ہمیں ملے گا۔ جوان کہنے لگے ہماری جان لگی ہے، ہماری طاقت لگی ہے، مال غنیمت ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جذبات دیکھے اور یہ صورتحال دیکھی تو قیامت تک آنے والی امت کو ایمانی تربیت دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی کہ خبردار کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مال غنیمت میں جو کچھ بھی آیا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اور پھر ایمان والوں کو ایمانی تربیت دی اور کہا کہ دیکھیں اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہوں۔ اور ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن کی آیات سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ اپنے رب پر یقین کرنے والے ہیں اور یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اب ان کے رب کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں، ان کی مغفرت ہوگی اور ان کو عزت والی روزی دی جائے گی۔ تو یہ ایمان والوں کی تربیت ہے۔ اب ہم دیکھیں بھئی ہمارے اندر یہ ایمان کی علامات کس قدر پائی جا رہی ہیں؟ اللہ کا نام سن کر ڈر جانا، قرآن کی آیات کو سن کر ایمان کا بڑھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، نماز کا اہتمام کے ساتھ اقامت صلاۃ کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور اپنے مال کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ان صفات کو دوبارہ ذکر کیا اور فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں آج ہماری دوستی کافروں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہماری دوستی کمزور ہے۔ ہمارے ایمان والوں کے آپس میں پتہ نہیں کتنے رشتے بنتے ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ اور سب سے واضح رشتہ کیا ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو ہم ایمان والے ہیں، امت محمدیہ میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے نبی ایک ہیں، یہ ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہے۔ بھئی آپ جس نبی کو مانتے ہیں میں بھی اسی نبی کو مانتا ہوں، لو بھئی ہم تو ایک ہیں، یہ ہمارا اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ پھر ہم ایک ملک میں رہنے والے ہیں، یہ ہماری ایک نسبت ہے، بھئی آپ بھی اس خطے میں رہتے ہیں میں بھی اسی خطے میں رہتا ہوں، لو بھئی ہم تو ایک ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان ہونے کے ناطے یہ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، بھئی آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں، لو بھئی ہمارا تو اتنا تعلق ہے۔ تو اتنی ساری نسبتوں کے باوجود نفرت کی تو کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں شیطان کہاں سے پھر بھی نفرت لے کے آ جاتا ہے، دو بھائیوں کو لڑاتا ہے، دو پڑوسیوں کو لڑاتا ہے، میاں بیوی کو لڑاتا ہے، اولاد اور ماں باپ کو لڑاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں
یہ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچاتے ہوئے کس کی طرف لانا ہے؟ دوستی کی طرف لانا ہے اور اتفاق اور اتحاد کی طرف آنا ہے. تو ایمان والے دوست ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں. اسی طرح میدان جنگ میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید جو غزوہ بدر کے موقع پہ ہدایات دی وہ بھی یہی ہیں کہ یاد رکھنا، جب تم میدان جنگ میں دشمن سے مقابلے کے لیے صف بند ہو کر کھڑے ہو جاؤ، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی میدان جنگ میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس حال میں بھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. آج دیکھیں فوجی، جو عام فوجی لڑنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے سینئر کی بات کو کتنا مانتا ہے، اس کے آرڈر کا کتنا خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بڑا آرڈر اور سب سے بڑا حکم وہ ہمارا ہے، ہمارے حکم کو دیکھ کے چلنا ہے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں یہ تمہارے لیے قابل عمل ہے، تم نے اس کو مان کر چلنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑے میں مت پڑو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہیں شکست ہو جائے گی اور تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی. اور جمے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو آج ہم دیکھ لیں بھائی، آج ہمارے اندر ان صفات میں یہ صفات کس حد تک ہمارے اندر موجود ہیں. اگر اس میں کمزوری ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات بھی پیدا کرنی چاہیے. یہ ایمانی تربیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ روحانی اس کے لیے مادی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن سے مقابلے کے لیے جتنی تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری کرو. دشمن سے مقابلے کے لیے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تمہارے دشمن پر تمہارا رعب طاری ہو جائے، دشمن تمہارا نام سن کر لرز جائے، اس پر خوف طاری ہو جائے کہ بھائی مسلمان مجاہد ہتھیار لے کر میرے سامنے میرے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا، ان کے پسینے چھوٹ جائیں. ایسی تیاری ہونی چاہیے. تو یہ تیاری تو ضروری ہے. آج اگر اسرائیل بری طرح مار کھا رہا ہے تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ جہاد کی برکت ہے. اگر اس کو کہتے صاحب آپ آئے ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ ادھر آئے ہیں، آپ کو ہم روٹی کھلاتے ہیں، آپ کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ واپس چلے جائیں، تو اسرائیل کہاں سے بات مانتا؟ یہ تو وہاں حماس کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے کس کے زور پہ، انہوں نے اس تیاری کے زور پہ اس کو لگام ڈالی ہے. اور اس کی وہ ٹیکنالوجی جس سے پوری دنیا متاثر تھی، مرعوب تھی اور ڈرتے تھے کہ اسرائیل، اس کی ایجنسیاں، موساد، اور اس کے پاس ٹیکنالوجی اور اس کے ہیوی قسم کے جو وہ بنے ہوئے ہیں ٹینک بنے ہوئے ہیں اور اتنے زبردست اس کے پاس جدید آلات ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ فیل کر دیتے ہیں. وہ بیچارے، ان کو چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی تیاری کی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. اور آج وہ بے سر و سامانی کے باوجود، یعنی پوری دنیا سے ان کے لیے کچھ نہیں جا رہا، مگر وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن سے مقابلے کے لیے مسلمان کی تیاری ہونی چاہیے. روحانی اور ایمانی تیاری بھی مکمل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مادی تیاری بھی پوری ہو، تاکہ ہر زمانے میں باطل کو اگر کبھی اس کے اندر یہ جسارت پیدا ہو کہ میں مسلمان ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے دل سے یہ خیال نکل جائے کہ اگر میں آج ایک حملہ کر رہا ہوں تو مجھے آگے سے بدلے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ تمام باتوں کو کھول کر بتا دیا اور یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے. آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جو میدان جہاد ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ سجے گا. اور وہی مسلمان اپنا ایمان بچا سکیں گے جو میدان جہاد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جنہوں نے اپنا پیٹ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا،
بھئی ہماری دنیا، ہمارا پیسہ اور دنیا آنی چاہیے، تو پھر ان کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں تو یا تو ایمان ہے اور بس، یا پھر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یا ایمان بچاؤ یا اپنی دنیا بچاؤ، وہاں دو ہی راستے یعنی لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ اور دوسری طرف دجال ہوگا اور پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور کہے گا کہ میری بات مانتے ہو تو روٹی ملے گی، نہیں مانتے تو لو بھائی تمہیں ہم بھوکا مار دیں گے۔ تو ایمان والے کہیں گے بھائی ہمیں روٹی ملے یا نہ ملے، ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے، اور ایسے لوگ تعداد میں بھی بہت کم ہوں گے۔ ظاہر ہے جیسے ماحول بنا ہوا ہے آج، تو دیکھیں دنیا کے لیے بندہ کیا کچھ کر رہا ہے، کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، ایمانی صفات کو اتنا مضبوط بنانا ہے تاکہ اگر کسی وقت کوئی اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہوں، ہمارا ایمان والوں کے ساتھ شمار ہوں، ہم ان لوگوں میں ہو جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس صورت میں، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا۔ اس سورۃ التوبہ کے اخیر میں ایک آدمی کا واقعہ ہے، تبوک کے حالات کل کے انشاءاللہ درس میں آ جائیں گے۔ ایک آدمی، اس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینہ منورہ میں، وہیں اس کی رہائش تھی۔ کہنے لگا میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس مال آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے مال بہتر نہیں ہے، تم جیسے ہو ویسے ہی چلتے رہو۔ اس نے بہت اصرار کیا اور بہت بار بار آ کر درخواست کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے رہے۔ بالآخر مجبور ہو کر آپ نے اس کے لیے دعا مانگی اور اس کے پاس مال آ گیا۔ جانور اس زمانے میں بکریاں اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ جب اس کے پاس مال آیا تو وہ مال لے کر مدینہ سے باہر شفٹ ہو گیا۔ اب وہ مسجد آتا ہے صرف جمعے میں، صرف جمعے میں مسجد نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مال اور زیادہ بڑھا تو مصروفیت اور زیادہ ہو گئی، تو وہ جمعے کی حاضری بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کو بھیجا، بھائی ثعلبہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ جو تمہارے مال کی زکوٰۃ بنتی ہے، جتنے جانور بنتے ہیں وہ زکوٰۃ نکالو۔ تو اس نے آگے سے باتیں سنائی، اس نے بولا لو یہ مال تو میرا ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ نکالوں گا۔ تو گویا وہ اپنے ایمان سے ہی پھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں اپنے حساب سے جو بھی تذکرہ کیا ہوگا جس انداز سے بھی، لیکن یہ آدمی اپنے اس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نفاق کی طرف چلا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہنے لگا اگر میرے پاس مال آیا نا صدقہ بھی کروں گا اور میں نیک بن جاؤں گا، ہر سال حج اور عمرہ کروں گا، ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب مال آ گیا بخلوا بِهِ، بخیل بن گیا، اور اس سے جب اللہ کا حق مانگنے کی بات کی گئی اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس نے کوشش کی کہ میں یعنی مسلمانوں کو اس مال میں سے کچھ حصہ نکال کر دوں، لیکن یہ منافق تھا، ان حضرات نے بھی اس کا مال قبول نہیں کیا اور یہ اسی نفاق کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے زیادہ مال بہتر نہیں ہوا کرتا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے خزانوں سے اپنی حکمت کے تحت جتنا مال دے دیں اس کو اسی میں اپنا کام چلانا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں مجھے تو 100 روپے ملنے چاہیے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو 100 روپے ملیں گے تو یہ ہو سکتا ہے خرابی کی طرف چلا جائے۔ اور دنیا میں زیادہ تر لوگ جو خراب ہوئے ہیں وہ مال کی کثرت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ مال کی قلت کی وجہ سے خرابی بھی آئی ہے لیکن وہ زیادہ نہیں آئی ہے۔ مال کی کثرت میں انسان کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کی خواہشات ابھر آتی ہیں، عورتوں کی خواہشات آ جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ مکان اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر وہ کہتے ہیں یہ ہمیں علاقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر وہ کہتے ہیں یہ شہر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر وہ کہتے ہیں یہ ملک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر وہ امریکہ میں چلے جاتے ہیں، پھر امریکہ میں چلے گئے 40 سال کے بعد یہ پہچان میں ہی نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہیں، کسی زمانے میں یہ پاکستان میں رہتے تھے۔ تو یہ مال کی کثرت انسان کو آہستہ آہستہ آگے لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو زیادہ دے اور وہ اس کے ساتھ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، الحمدللہ بڑی بات ہے۔ ہم اپنے دائیں بائیں خاندانوں میں دیکھ لیں، جہاں جہاں مال کی فراوانی ہے ان کے بچوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔
وہ کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، مسجد میں ان کا آنا کتنا ہوتا ہے۔ ان سے کہنا نماز کے لیے چلیں تو وہ کہیں ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، یہ 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ تو ہماری ہیں، چچا فناس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابا جو ہے وہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور ہر جگہ جو ہے وہ ہماری بات سنی جاتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی۔ تو ایسا ہوتا ہے، سب ایسا نہیں کرتے لیکن یہ ہوتا ہے۔ مال کے باوجود کوئی آدمی اپنے دین کے ساتھ جڑا رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال حلال ہو اور آدمی نیک ہو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے یہ آدمی مانگتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مگر اس کے باوجود باز نہیں آیا، اور نتیجہ کیا نکلا، وہ مال بھی ختم ہو گیا، آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور آخرت کے وبال میں آج تک پکڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔